السلام علیکم ناظرین، میرا معمول ہے کہ رات کے کھانے کے بعد واک کے لیے نکلتا ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور خیال بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ رات کے کھانے کے بعد کا چلنا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جو لوگ رات کا کھانا کھا کر لیٹ یا بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک سے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پاتے، وہ پہلے تو بدہضمی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر دیگر مسائل سے دوچار ہونے لگتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں رات کا کھانا دیر سے کھانے یا پھر کھانے کے فوراً بعد بستر کا رخ کرنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ تیز چلیں، نارمل رفتار رکھیں لیکن دورانیہ بڑھا لیں۔ شروع میں واک کی عادت ڈالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس زبردست اور صحت بخش عمل کے عادی ہو جاتے ہیں تو واک میں ناغہ کرنا بھی آپ کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اپنے دل اور طبیعت کو واک کی طرف مائل کرنے کے لیے 10 منٹ سے شروعات کریں۔ ایک ہفتہ یا چند دن 10 منٹ واک کرنے کے بعد 5 منٹ دورانیہ بڑھاتے جائیں۔ اب یقین مانیں، جب آپ نے اپنے آپ کو 40 منٹ سے 1 گھنٹہ تک واک کے لیے آمادہ کر لیا، آپ کا جسم اس کا عادی ہو گیا، تو یقیناً اپنے جسم کو چست و توانا محسوس کریں گے۔ میں نے 20 منٹ سے شروعات کی تھی۔ آج میرا معمول ہے کہ 1 سے سوا گھنٹے کی واک بآسانی اور بلا ناغہ کر لیتا ہوں۔ واک کے لیے جو طریقہ کار میں نے اپنا رکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے واک کے لیے ایک مخصوص واک ٹریک کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اپنے گھر سے 3 کلومیٹر پر ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے یو ٹرن لے کر میں پلٹ آتا ہوں۔ اس طرح میری 6 کلومیٹر روزانہ کی واک ہو جاتی ہے اور یہ فاصلہ کم و بیش سوا گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ میری مانے تو اپنے آپ کو واک کا عادی بنائیں اور پھر زندگی کا لطف اٹھائیں۔ آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی حشاش بشاش اور پرسکون ہو جائے گی۔ نہ صرف طبیعت کا بھاری پن ختم بلکہ بلڈ سرکولیشن نارمل ہو جائے گی۔ طرح کی ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واک میں بہترین حل پوشیدہ ہے۔ بظاہر مشقت نظر آتی ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک آپ مکمل طور پر چلنے کے عادی نہیں ہو جاتے۔ شروع میں واک کرنے سے میری سانس ایسے پھولنے لگتی تھی کہ گویا دل منہ کے راستے باہر آ جائے گا، مگر چند ہی دنوں میں سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اب تو میں واک کو خوب انجوائے کرتا ہوں۔ شوگر اور بلڈ پریشر تو نارمل ہوگا ہی، ساتھ میں آپ کا کولیسٹرول بھی نارمل ہو جائے گا۔ ڈپریشن، سٹریس، موٹاپا، دل اور معدے کے مسائل سے بھی انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آپ خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہیں تو تبھی واک کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحت مند جسم کے لیے تو واک اور زیادہ ضروری ہے تاکہ بیماریوں کے اندیشے سے بھی آزاد رہیں۔ جو بیماری اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے اس سے لڑنا محال ہے، لیکن اپنے تئیں بیماریوں کو جنم دینے کا سبب تو نہ بنیں۔ جب آپ میری طرح سے واک کو انجوائے کرنے لگیں گے تو کسی بھی طرح کا موسم آپ کی واک کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکے گا۔ موسم گرما کی بارش میں چھتری یا برساتی لیے نکلیں تو واک کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ رات کی واک کے دوران واکنگ ٹریک کے کچھ غیر ہموار اور تاریک راستوں پر چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تحفہ بھی تو گائے بگائے ہمیں موصول ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے حفظ ما تقدم ٹارچ لے کر نکلتا ہوں جو میری برابر رہنمائی کرتی چلی آ رہی ہے۔ ممکن ہو تو واک کے لیے اپنا کوئی پارٹنر تلاش کر لیں۔ شادی شدہ حضرات اپنے لائف پارٹنر کو ہمراہ لے لیں۔ ایک ساتھ نکلیں گے تو ڈھیر ساری گپ شپ ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ بلڈ سرکولیشن میں روانی آئے گی، تر و تازہ آب و ہوا سے آپ کے دل و دماغ پر مثبت اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ اپنے کسی فرینڈ کو آمادہ کر لیں، ورنہ تنہائی سے بڑھ کر تو کوئی رفیق نہیں۔ تنہائی میں کاؤنٹر تصویر انگلی پر چڑھا لیں اور اللہ کے ذکر سے اپنا دل بہلاتے ہوئے جائیں۔ پہلا کلمہ، درود شریف اور استغفار یا کچھ بھی پڑھتے ہوئے جائیں۔ روح بھی راضی، جسم بھی اور آپ کا رب بھی۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو اپنی منزل دہراتے جائیں۔ یقین مانیں ایسا کرنے سے آپ کو وقت اور فاصلہ
सिमटता हुआ महसूस होगा। ढेर सारे स्टेप्स चलने के बावजूद भी आप नॉर्मल फील करेंगे। मेरे घर से चंद फरलांग की दूरी पर मेरे एक बहुत ही अच्छे हमदर्द और मिलनसार दोस्त की बुक शॉप है। वॉक से पलटते हुए अक्सर व बेशतर मेरी इनसे मुलाकात हो जाया करती है। आसिफ भाई से मेरी ज़्यादा अरसा की रफ़ाकत नहीं, मगर बहुत कम अरसा में हम एक दूसरे को बहुत हद तक जानने और समझने लगे हैं। मुमकिन है हम मिजाज होना इसकी वजह हो, या फिर महज मेरी क़ियास आराई। बहरहाल इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इनके पास जब भी जाऊं बड़ी इज्जत देते हैं। माशाल्लाह बड़ी ही जानदार, सच्ची और खरी शख्सियत के मालिक हैं। अपने कस्टमर्स के साथ भी इनकी डीलिंग मुतासिर कुन होती है। इनकी शख्सियत का दिलचस्प पहलू ये भी है कि इनसे मिलकर वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता। बातों बातों में वक्त का घोड़ा सर पट दौड़ता ही चला जाता है। इनकी इस उम्दा और नफीस तबा शख्सियत की वजह से अक्सर मैं अपने घर के पास वाली बुक शॉप को नज़रअंदाज करके इनके पास पहुंच जाता हूं। शायद कभी कभी मुलाकात भी बहानों की मतलाशी और प्यासी होती है। तो नाज़रीन, बात हो रही थी वॉक से मुताल्लिक। हम लोग हर काम का फ़ौरन नतीजा चाहते हैं। 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों की वॉक से कुछ नहीं बदलने वाला। वॉक की आदत ऐसी डालें जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों से आम तौर पर डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि रोटी खाओ ना खाओ, गोली वक्त पर ज़रूर लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह आप जैसे टैबलेट नहीं छोड़ सकते, इसी तरह वॉक को अपने ऊपर लाजिम कर लें। बस यूँ समझ लें कि आपकी एक गोली का नाम वॉक है और इसके बगैर भी आपका गुजारा नहीं। फिर देखिएगा ज़रूर आपकी लाइफ में तब्दीली आना शुरू होगी। माइंड सेट करने की बात है, इंशाअल्लाह सब कुछ मामूल पर आ जाएगा।